قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ مس بلقیس تاہم کلاس کی لڑکیوں کو جب بھی لیکچر دیتی اس آیت کے ترجمے سے شروعات کرتی اور پھر آپ کی بابرکت ذات پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتی۔ اب بھی جیسے ہی انہوں نے آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھا تو لڑکیوں نے بلند آواز میں درود ابراہیم کا ورد شروع کر دیا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ زینیہ جو پہلے ڈیسک پہ بیٹھی تھی اور اپنی خوبصورت آواز میں درود ابراہیم دہرانے لگی، جبکہ مس بلقیس کی نگاہ بیک بینچر پر تھی۔ وہاں بیٹھی تمام لڑکیوں میں سب سے نمایاں اور بے حد ماڈرن لڑکی پر ان کی نظریں جم گئی۔ ماتھے پر کٹے بال، مختلف کریمز اور لوشنز کی وجہ سے شفاف چمکتی رنگت، ترشی ہوئی بمیں اور آئی لائنر سے نمایاں کی گئی آنکھیں۔ وہ سالیہ لاشاری تھی، اس شہر کے سب سے امیر خاندان کی بیٹی، جو اپنے خاندان کے روب اور دبدبے کے باعث اسکول کی ٹیچرز کی عزت کم ہی کیا کرتی تھی۔ اس وقت کے لیکچر سے قطعی بے نیاز اپنے بڑے ہوئے ناخنوں پر لگی نیل پینٹ کا کلر صاف ساتھ بیٹھی لڑکی کو دکھا رہی تھی، جو اپنی غربت کے سبب ایسی چیزوں سے محروم تھی اور اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مس بلقیس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ صالحہ، انہوں نے ایک دم غصے سے پکارا تو کلاس میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ یس ٹیچر، وہ گھبرائے بنا آرام سے مطمئن انداز میں متوجہ ہوئی، کیونکہ اس بات کا اسے کافی گمنڈ تھا کہ یہاں بیٹھے بٹھائے وہ ٹیچر کو اسکول سے نکلوانے کی طاقت رکھتی تھی، مگر کسی ٹیچر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے اسکول سے نکال سکتا، اور یہ بات مس بلقیس اچھی طرح جانتی تھی۔ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ ذرا بھی احساس ہے کہ امتحان ہونے والے ہیں؟ انہوں نے غصہ دکھایا۔ جی ہاں، لیکن امتحان میں درود نہیں سنانا ہوگا مس۔ وہ انتہائی ڈٹائی سے مسکرا کر بولی تو کلاس میں ہلکے ہلکے کہہ کے پھوٹ پڑے۔ مس بلقیس نے قہر آلود نگاہ ساری کلاس پر ڈالی تو لڑکیوں کی زبان کو بریک لگ گئے۔ زینہ علی نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، اسے صالحہ کی یہ اوور ایکٹنگ ایک آنکھ نہیں پائی تھی۔ کل جو حدیث میں نے پڑھائی تھی وہ سنا؟ انہوں نے تحکم آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں یاد نہیں کی، کیونکہ مجھے عالمہ نہیں بننا، میں انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں۔ کمال بے نیازی سے کہتی ہوں اپنی جگہ پر برے زمان رہی۔ اسلامیات کے پرچے میں پاس ہوئے بغیر تم آگے نہیں جا سکو گی، انڈرسٹینڈ؟ اس لیے ابھی یاد کرو، اگر مجھے سناؤ۔ مس بلقیس کا چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سرپھری نواب زادی کو اٹھا کر کلاس سے باہر پھینک دے۔ کسی اور نے یاد کی ہے یا سب نے فیل ہونے کا ارادہ کر لیا؟ انہوں نے دوسری لڑکیوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے یاد ہے ٹیچر، زینیہ علی اپنی باریک آواز میں کہتی اٹھ کھڑے ہوئی۔ صالحہ نے کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا۔ زینیہ اس کلاس کی ٹاپر لڑکی تھی اور بس ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق دوسروں سے اچھے ہیں۔ زینیہ نے بڑی عقیدت اور محبت سے حدیث پڑھی تو مس بلقیس کے تنے ہوئے اعصاب درست ہوئے اور لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ یہ حدیث مبارکہ انسانی زندگی میں اچھے اخلاق کی عظیم اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ اس ارشاد مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف عبادات اور ظاہری مذہبی اعمال سے نہیں، بلکہ انسان کے کردار، رویے اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ سے بھی ہے۔ ایک شخص جتنا زیادہ خوش اخلاق، نرم مزاج، بردبار اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا، اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ کامل سمجھا جائے گا۔ اچھے اخلاق میں سچائی، دیانتداری، صبر، تحمل، عاجزی، رحم دلی، دوسروں کی عزت کرنا، وعدوں کی پابندی، غصے پر قابو پانا، معاف کر دینا اور لوگوں کے ساتھ محبت اور خیر خواہی سے پیش آنا شامل ہے۔ اسلام نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی بہت زور دیا ہے۔ جو شخص دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے،
وہ در حقیقت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صبر، عفو درگزر، رحم دلی اور حسن سلوک کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں نظر آتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی بہترین اخلاق اپنانے کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ اچھے اخلاق انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اور معاشرے میں محبت، امن اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں۔ زینیہ نے مختصر سی تشریح بیان کی تو مس بلقیس مسکرا اٹھی۔ شاباش، بیٹھ جاؤ زینیہ۔ انہوں نے داد دی تو سالیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک تو اسے زینیہ ویسے بھی پسند نہیں تھی، اوپر سے اس کی تعریف سننا قوت برداشت سے باہر تھا۔ سالیہ، تمہیں زینیہ سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ فضول کی نصیحت نے مزید اس کا خون کھولا دیا۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے زینیہ علی کا دمکتا چہرہ دیکھا جو حجاب کے حالے میں تھا، اور پھر زیر لب کچھ بڑبڑا کے رہ گئی۔ مس بلقیس نے سر جھٹک کا آج کا لیکچر دیا اور پھر ان کا پیریڈ آف ہوا تو ساتھ ہی بریک ہو گئی۔ کنٹین میں جاتی سالیہ کا موڈ بہوس خراب تھا کہ پیچھے سے زینیہ نے اس کی کمر پر تھپ لگائی۔ یو چیٹر، تم مجھے لیے بغیر یہاں آ گئی؟ وہ مصنوعی غصے سے کہتی اس کا بازو پکڑ گئی۔ ہاں، کیونکہ میں تو جشن منانے جا رہی تھی نا اپنی انسلٹ پر۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ حیرت ہے، تمہاری بھی انسلٹ ہوتی ہے؟ مجھے لگا مس بلقیس کی ہوئی ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ جاؤ تم انہی کے ساتھ لنچ کرو اگر زیادہ ترس آ رہا ہے تو۔ اس نے آنکھیں دکھائی۔ کم آن سالیہ، ٹیچرز کی عزت کرنی چاہیے، ٹرسٹ می، یہی کامیابی کا راز ہے۔ زینیہ نے سمجھایا تو سالیہ اندر ہی اندر کھولس کر رہ گئی، مگر ہونٹوں پر وہی مکارانہ مسکراہٹ سجائے اس نے رخ پھیر کر زینیہ کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور بے حد ذہین تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسے زینیہ سے نفرت تھی، بے تحاشا نفرت، کیونکہ ٹیچر بما وقت ہمہ وقت اسے زینیہ جیسا ہی بننے کا کہتے۔ وہ جیسی بھی تھی مگر اس کی اپنی الگ شخصیت تھی۔ اس کے باپ کے پاس پیسہ تھا، گاڑی تھی، بنگلہ تھا، حتیٰ کہ وہ سب کچھ تھا جس سے زینیہ محروم تھی۔ وہ جس بیڈ پر سوتی تھی زینیہ نے خواب میں بھی ایسا بستر نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھی، تو پھر کیوں اسے زینیہ جیسا بننے کا کہا جاتا تھا؟ جس کے پاس نہ باپ تھا نہ ہی اچھا گھر، ایک ماں تھی بس، اور اس کی اسکول کی ٹیچر تھی جو کہ پرائمری کلاس کو پڑھاتی تھی۔ ایک معمولی تنخواہ دار عورت جو زینیہ کی ہر خواہش پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ بظاہر سالیہ اور زینیہ کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن در حقیقت سالیہ کو چڑ تھی زینیہ کی ٹاپر ہونے سے اور اس کی تعریف سننے سے۔ وہ اسے چھو جاتی تھی جب بھی کوئی ٹیچر اس کی خوبیاں بیان کرتی، جب بھی زینیہ کو سراہا جاتا سالیہ انگاروں پر لوٹ جاتی۔ نہ جانے کہ اسے اس حجابی لڑکی سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ اب وہ بہت جلد اسے سبق سکھانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے مجھے دل سے مسکرا دی۔ زینیہ علی وقت کی چالوں سے بے نیاز، آنے والے قیامت سے بے خبر، اس کے ساتھ کنٹین کی جانب پڑھنے لگی۔ مس مطلوب ریاضی کی ٹیوزدانی تھی اور سالیہ ریاضی میں بہت اچھی تھی۔ یقیناً یہی وجہ تھی کہ اس کی مس مطلوب کے ساتھ کافی بنتی تھی۔ مس مطلوب علی زینیہ علی کی ماں تھی۔ انہوں نے جوانی میں ہی بیوی کا بوجھ اٹھا کر بیٹی کی بہترین خطوط پر اس کی تربیت کی اور اس کی شخصیت میں بڑی خوبصورتی سے حیا کے رنگ بڑھے۔ نکھری رنگت کے ساتھ زینیہ علی کا گلابی چہرہ قابل تعریف تھا۔ وہ بڑی پیاری اور سلیقہ شعار لڑکی تھی جس کی عمر 17 سال تھی۔ سالیہ کی زینیہ سے دوستی اسکول میں ہی ہوئی تھی اور ان دونوں میں لائف سٹائل سٹینڈرڈ کے فرق کے باوجود اچھی بنی ہوئی تھی۔ شروع میں تو سالیہ اس کے ساتھ مخلص تھی، مگر جیسے جیسے وہ کامیاب ہوتی گئی سالیہ اس سے حسد کرنے لگی، اور یہ حسد اس قدر تول پکڑ چکا تھا کہ آنے والے وقت میں اسے کڑا انتقام وہ لینے والی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت کمال کا ہے۔ زینیہ نے کھلی دل سے تعریف کرتے ستائش بڑی نگاہوں سے سالیہ کے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ کو دیکھا۔ سالیہ مسکرا دی۔ ہاں، کیونکہ مجھے میرے کزن نے دیا، وہ کل ہی آسٹریلیا سے آیا ہے اور ایسے کئی مہنگے ترین گفٹس لایا ہے۔ وہ اترائی۔ اچھا، پھر تو تمہاری لاٹری لگی ہوگی۔ اس نے داد دی۔ اور کیا، اتنا امیر ہے وہ، میرے تائی جان کا اکلوتا بیٹا، ارحام لشاری، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے نا لڑکیاں ترستی ہیں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو زینیہ اس کا بریسلیٹ دیکھنے لگی، کیونکہ اسے کسی نامحرم کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیا تم اسے دیکھنا چاہو گی؟ سالیہ نے لاپرواہ بنی زینیہ سے پوچھا۔ نہیں، یہ لفظی مگر بھرپور جواب۔ خیر، تم میرے گھر آنا، میں تمہیں اس کے لائے ہوئے گفٹ دکھاؤں گی، سالیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
شاید اس کی سوچ تھی کہ اس طرح وہ زینیہ کو نیچا دکھا سکے گی، یا پھر اتنے مہنگے تحائف دیکھ کر وہ ایک بار احساس سے کمتری کا شکار تو ضرور ہوگی، جبکہ زینیہ کے نزدیک یہ سب چیزیں ہی بے معنی تھی۔ کسی انسان کا پیسوں پر اترانا دماغی طور پر اس کے خپتی ہونے کی علامت تھی، اس لیے وہ خاموش ہی رہی۔ آؤ گی نا تم؟ سالیہ نے اس کی خاموشی کا کچھ اور ہی مطلب اخذ کیا۔ امان، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ محض تمہاری تحائف دیکھنے کے لیے آؤں۔ وہ تلک نہیں ہو رہی تھی، بس نارمل لہجہ تھا، لیکن سالیہ کو کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ اسے لگا زینیہ جالس ہو رہی ہے۔ اوہو، میرا برتھ ڈے ہے نا اگلے ہفتے، اور تم میرے برتھ ڈے کو مس کر دو گی؟ مت دینا کوئی گفٹ، لیکن تم کم از کم آ تو جانا۔ وہ اسے احساس دلانے لگی کہ یقیناً وہ گفٹ دینے کے لیے استطاعت نہیں رکھتی تھی، اس لیے آنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ماما شاید نہ مانے۔ اس کا یہی بہانہ تھا جو کافی حد تک درست تھا، کیونکہ مس مطلوب اسے کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ میں ان سے بات کروں گی، تمہیں آنا ہی ہوگا۔ اس بار وہ کچھ ٹھان کر بولی۔ اچھا میڈم، مجھے پڑھنے دو گی یا میں جگہ بدل لوں؟ زینیہ نے معصومیت سے دھمکی دی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج صالحہ کی سالگرہ تھی اور اسے اسکول سے چھٹی کی تھی، لیکن زینیہ کو اپنی پڑھائی عزیز تھی، اس لیے وہ آئی تھی۔ اور اب اسکول سے واپسی پر وہ معمول کے مطابق کھانا کھا کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ چکی تھی کہ کچھ دیر کا بعد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ اس کے چہرے پر پانی کا پورا گلاس پھینکا گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھنے لگی۔ صالحہ کی بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ فوراً اٹھی کہ لباس بھیگ گیا تھا۔ آج میری سالگرہ اور تم گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ اسے تیش آیا تو زینیہ نے آنکھیں دکھائی۔ تو اس میں کون سا زیادہ ڈیکوریشن کرنی ہے وہاں یا کیک بنانا ہے؟ وہ گلا پھاڑ کر بولی، نہیں، ان میں سے کوئی کام نہیں کرنا، لیکن تم میرے ساتھ چل رہی ہو، سمجھی؟ وہ دھونس جماتی ہوئی بولی، میں نے مس مطلوب سے بھی پوچھ لیا ہے، وہ مان گئی ہے۔ اس نے بویں اچکا کر ہونٹ پھیلائے جیسے کوئی تیر مار لیا ہو۔ زینیہ کو یقین ہی نہ آیا۔ زینیہ، تم چلی جاؤ اس کے ساتھ؟ مس مطلوب نے اندر آ کر کہا تو صالحہ نے اسے منہ بنا کر دکھایا اور وہ حیران رہ گئی۔ چلو اب جلدی سے کپڑے بدلو ورنہ ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گی۔ نہیں یار پلیز، میں ایسے نہیں چل رہی۔ وہ گھبرائی، کیا مطلب؟ شام کو پکا ہوں گی، ابھی نہیں پلیز، میرا ایک کام رہتا ہے۔ وہ منمنائی تو صالحہ نے چھوٹ دے دی، ٹھیک ہے لیکن ٹائم سے پہنچ جانا۔ صالحہ نے تاکید کی تو اس نے سر ہلایا اور یوں وہ رخصت ہو گئی۔ زانیہ نے جلدی سے اپنا پرس کھولا اور اس میں موجود جمع پونجی نکال کر ماما کے ساتھ بازار سے اس کے لیے تحفہ خریدنے چلی گئی۔ ابھی تو اسے وہاں جانے کے لیے کپڑوں کا انتخاب بھی کرنا تھا، اور یقیناً یہ مشکل مرحلہ تھا۔ محفل کی چکا چوند عروج پر تھی، گویا جنت کا سما تھا۔ وسیع اور اس لان میں خواتینوں حضرات مہنگے ملبوسات پہنے خوشبوؤں میں نہائے ہوئے تھے۔ رنگ و نور کی برسات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے زانیہ علی کے قدم لڑکھڑائے، مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اسٹیج پر رکھے میز کے گرد موجود لوگوں کے درمیان صالحہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ٹشو کے میرون گاؤن میں اس کی جوانی بڑی قیامت خیز لگ رہی تھی۔ صالحہ کی نگاہیں جیسے ہی زینیہ پر پڑی، وہ مسکرا اٹھی اور بھاگ کر اسٹیج سے اتری۔ اس کے والدین نے اسے یوں دیکھا اور پھر نظریں ادھر سفید لمبے اور گھیرے دار فراک میں سر پر حجاب لیے زینیہ پر پڑ گئی۔ صالحہ اس کے گلے لگ کر اسے اسٹیج پر لے آئی۔ زینیہ نے اسے گفٹ دیا جس نے بخوشی قبول کر لیا۔ سب مہمان آ چکے تھے، لیکن صالحہ کی نظریں متلاشی تھی، ارحام لشاری کی۔ سیر انگیز شخصیت اسے کہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دور سے آتا دکھائی دیا، گرے ڈنر سوٹ میں کفلنگز لگائے، بال سیٹ کیے، وہ معطر خوشبوئیں لگاتا ہوا اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ گیا آیا تھا، اور صالحہ کی بانچیں کھل اٹھی۔ اس نے کیک کاٹ کر سب کو کھلایا۔ اس دوران زینیہ مسکرائی۔ ہیپی برتھ ڈے لٹل پرنسس، گمبھیر آواز میں کہتے اس نے گفٹ کا ڈبہ بڑھایا۔ تھینک یو، صالحہ نے لے کر فوراً ہی کھول دیا۔ یہ حرکت محض زینیہ کو چرانے کے لیے تھی، مگر نہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس ڈبے میں کیا تھا۔ چمکتا ہوا ڈائمنڈ سیٹ۔ صالحہ نے گردن اٹھا کر زینیہ کو دیکھا تو اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ سب نے نعرے لگائے اور سیٹیاں بجائی۔ ارحام لشاری اسٹیج سے اتر گئے، جبکہ زینیہ نے ایک نظر اس امیر زادے کو دیکھا جس کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی، لیکن صالحہ نے اسے روک لیا۔ سب مہمانوں کے ساتھ انجوائے کرتی وہ اسے لیے اپنے پہلو سے لگائے کھڑی تھی۔ اس نے مس مطلوب کو فون پر کہہ دیا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد پارٹی ختم ہوتے اسے خود چھوڑنے آئے گی، اس لیے مطلوب بیگم کو تسلی تھی، مگر اس بات سے نا آشنا تھی کہ ان کی بیٹی کو برباد کرنے کا تہیہ کیے وہ آج
اس کی زندگی کا رخ موڑ دینے والی تھی۔ چہرے سے معصوم اور بولی دکھنے والی صالحہ اندر سے بہت شاطر اور مکار تھی۔ زینیہ، میں اس ڈریس میں نہ کمفرٹیبل نہیں ہوں، مجھے چینج کرنا ہے، پلیز میرے ساتھ چلو۔ اس نے کھڑے کھڑے بہانہ تراشا، کیوں، کیا ہوا، ٹھیک تو ہے یہ ڈریس؟ اسے جھنپا ہوا، یار یہ اندر سے چبھ رہی ہے بہت، بس مجھے اور پہننا ہے، چلو نا۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کے بے خبر زینیہ مسکراتے اس کی تقلید کرنے لگی۔ لان کے بالکل مخالف سمت وہ ایک کمرے کی جانب آئی جہاں نیم اندھیرا تھا۔ پتہ ہے زینیہ، کبھی کبھار زندگی میں ایک ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے جب انسان کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا اور وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ وہ اچانک بولی تو زینیہ نے چونک کر دیکھا، کیا مطلب یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے جب کوئی مجھے تمہاری مثال دیتا ہے۔ مجھے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری جیسی کیوں نہیں ہوں۔ کسی کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میری اپنی پرسنالٹی ہے، میں روشنی ہوں تو پھر اندھیرا کیسے ہو جاؤں؟ وہ غصے سے بولی تو زینیہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات واضح نہیں تھے۔ لائٹ تو جلاؤ یار، وہ اکتائی۔ جلا دوں گی، پہلے اس اندھیرے کو محسوس تو کرو، مجھے سمجھو تو صحیح کہ میں کیسا فیل کرتی ہوں جب کوئی مجھے تم سے کمپیئر کرتا ہے۔ اس نے ایک دم مڑ کر زینیہ کے بازو سے اسے جھگڑا۔ اس کی گرفت سخت تھی، بہت سخت۔ زینیہ کی آنکھیں کھل گئی، میرے پاس وہ سب ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ تھرڈ کلاس ذہانت جس کی کوئی اہمیت نہیں، نہ ہمارے آس پاس نہ اس ملک میں۔ وہ تقریباً چلائی، لائٹ چلاؤ صالحہ۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ نہیں زینیہ، یہی اندھیرا تمہارا مقدر ہوگا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ شدید نفرت ہے مجھے تم سے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو پیچھے کی طرف ڈے سی گئی۔ سارا کے بھیانک روپ اس کے سامنے آیا بھی تو اندھیرے میں۔ تم چلو میرے ساتھ، یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میں کسی اور سے مخاطب تھی، مگر کون؟ زینیہ نے دیکھنا چاہا مگر اس کا سر چکرا گیا۔ صالحہ اس لڑکی کو لے کر باہر نکل گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ زینیہ چلا اٹھی مگر کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اس کے آنسوں میں شدت آ گئی اور وہ ان لوگوں کی طرح آنکھیں پھاڑے راہ فرار ڈھونڈنے لگی۔ بہت دیر بعد اسے ڈٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ تک رسائی حاصل کی۔ ارحام لشاری صالحہ کا تائزاد کزن تھا، جس کی عمر لگ بھگ 32 سال تھی۔ وہ نہایت خوبرو نوجوان تھا جس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، کیونکہ اپنے باپ اسد لشاری کا بزنس سنبھال رہا تھا جو شہر کی اعلیٰ انڈسٹریز کی فہرست میں ٹاپ پر تھا۔ بدن پر قیمتی لباس، انداز میں رونق، جب وہ سامنے آتا تو لوگ اس کی شخصیت سے مروب ہوئے بنا نہ رہتے تھے۔ صالح لشاری خود بھی اس کی دیوانی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ماں کے رویے نے ارحام لشاری کو ان سے بدظن کر دیا تھا۔ ارحام کی ماں اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، جبکہ اس کا باپ بیرون ملک میں مقیم تھا۔ اس نے اسے دیکھ بھال کے لیے صالح کی ماں کے ذمہ تھی، جو کہ انتہائی ہڈحرام اور کام چور تھی۔ وہ اپنی شوہر کے گھر سے نکلتے ہی ارحام سے کاج کرواتی اور ذرا سی غلطی پر اسے جہار پلانے کے ساتھ ساتھ زبردستی ٹھکائی بھی کر دیتی۔ ارحام لشاری اس پر گھٹنوں میں سردی الگ کمرے میں بے بسی سے روتا رہتا۔ اسے اپنی ماں کی یاد ستاتی اور باپ کی بے رحمانہ روش رلاتی، جو دیار ظاہر کا ہو کر اپنے اکلوتے سگے بیٹے کو بھول گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب اس کی سوچوں میں زہر بڑھتا گیا اور وہ سب سے الگ تھلگ اور خاموش رہنے لگا۔ حالات کی استسم ظریفی نے اسے پتھر کا بت بنا دیا تھا۔ وہ اپنی چچی سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن اس کے برعکس اسے صالحہ سے شدید محبت تھی۔ حالانکہ وہ بھی اپنی ماں کا پرتو تھی، لیکن اس سے محبت کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ارحام لشاری نے اسے اپنی گود میں کھلایا تھا۔ چچی اکثر صالحہ کو اس کے پاس چھوڑ کر خود ہمسایوں کے ہاں چلی جاتی تھی، اور اس دوران ارحام لشاری ہی تھا جو کہ اس کا فیڈر بنا کر اسے دودھ پلانے کے بعد کاٹ میں سلاتا تھا۔ وہ اس خاندان کی ہر عورت سے نفرت کرتا تھا، پر لمبے بالوں والی لڑکی اسے ڈائن لگتی تھی جو بالکل اس کی چچی کی طرح تھی۔ بدن پر چچی کے ظلم و جبر کے نشانات اسے بے حس بنا رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب اس کا باپ بیرون ملک سے اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں سمیت واپس آیا تو ارحام لشاری کا دل چھناکے سے ٹوٹا تو تھا، لیکن لبوں پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ اسد لشاری نے بیٹے کو دوسری شادی کے متعلق کوئی وضاحت نہ دی اور بڑی بے باکی سے بیوی اور بیٹیوں کو متعارف کروایا، لیکن جب ان کی بیوی زویا کے ہاں تیسری ولادت بھی بیٹی کی ہوئی
تو انہیں ارحام لشاری کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگا۔ تب انہوں نے بیٹے کو پلکوں کو بٹھانے کی کوشش کرتے اسے اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا۔ ارحام لشاری اپنے باپ کی عزت کرتا تھا، مگر انہیں وہ مقام مرتبہ نہیں دے سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ اس کی سنگ دلی اس قدر عروج پر تھی کہ عمر کا 25واں ہنسا عبور کرتے وقت وہ 6 لڑکیوں سے تعلقات رکھتا، پر تقریباً سبھی اس کی گود میں کسی پکے ہوئے پھل کی طرح آ گرتی تھی۔ ارحام لشاری اب مشہور بزنس ٹائکون تھا، اور اس نے اسی بل بوتے پر اپنی 3 بہنوں کی شادی اچھے خاندان میں کی، لیکن خود ابھی تک کنوارا تھا۔ وہ شادی کا لڈو نہ ہی چکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی شوق تھا۔ البتہ چچی کی پوری نیت تھی کہ کسی طرح صالحہ اپنے حسن کے جال میں اسے پھنسا لے اور پھر وہ ان دونوں کے نکاح کے بندھن میں اسے باندھ دے۔ لیکن وہ ارحام کی صالحہ کے ساتھ التفاقات دیکھ تو رہی تھی، مگر ان میں اس محبت کے جذبات کو مفتوت تھے جس کی انہیں خواہش تھی۔ ارحام اسے لٹل گرل اور لٹل پرنسس کہہ کر پکارتا، یعنی وہ اسے چھوٹی بچی سمجھتا تھا، اس لیے چچی کے ارادوں پر پانی پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ صالحہ کی سالگرہ پر وہ ہر سال اپنے ہی فارم ہاؤس پر منایا کرتا تھا۔ اسے مہنگے ترین تحائف دے کر چچی کو اپنے اثر و رسوخ سے مائل کرنے میں کامیاب ٹھہرنے کے بعد اسے لٹل گرل کہہ کر انہیں دل محسوس رہ جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ چچی کے چہرے پر بجھتے ہوئے رنگ اس کی تسکین اسے پہنچاتے تھے۔ سرد شکر کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، ورنہ وہ اسے ایسا انتقام لیتا کہ چچی کی روح کانپ جاتی۔ ارحام لشاری کا بدلہ لینا آتا تھا اسے، مگر وہ صالح سے محبت کرتا تھا، اس لیے کبھی اسے نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس بار بھی ویکینڈ پر اسے ایک تازہ قواری دوشیزہ کا کھلا ہوا چہرہ پیش کیا جو اس کے کمرے میں موجود تھی۔ صالحہ کی سالگرہ سے فراغت پاتے اسے اپنے کمرے میں آ کر اس حسین حسن کو داد دینا تھا، لیکن صالحہ کو اس کے تمام مشاغل کے بارے میں بخوبی علم تھا، اس لیے اس نے ارحام لشاری کے آنے سے قبل ہی اس لڑکی کو نکال کر وہاں زین علی کو پھنسا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ارحام لشاری سے پہلی بار دیکھنے والا تھا، اس لیے ادلا بدلی سے ناواقف ہی رہنے والا تھا۔ آج صالحہ نے زینیہ سے بدلہ لے لیا تھا، اسے اپنی عیاش کزن کے حوالے کر کے اس کی ساری اکڑ نکال دینا چاہتی تھی۔ ارحام لشاری کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بڑے آرام سے مسکراتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں اسے ایک عورت کو اپنے پیروں تلے روننا تھا۔ اس کی عزت کو تاڑ تاڑ کر کے یہ جتانا تھا کہ عورت اس قابل نہیں ہوتی کہ مرد اس کی عزت کرے۔ اس نے بچپن میں چچی کی کٹی ایسی بھیانک روپ دیکھے تھے نا کہ اسے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ چچی کے بہت سے مشاغل تھے، جیسے کہ سگریٹ پینا، غیر مردوں کو چچا کی غیر موجودگی میں اپنے بستر پر بلانا، لہٰذا وہ عورت ذات سے بری طرح سے متنفر رہتا تھا۔ اس کے نزدیک ہر عورت بکاؤ مال تھی، بالکل چچی کی طرح۔ زین علی کا ہاتھ سوئچ بورڈ پر ٹٹولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک بٹن دبایا جس سے کچھ نہیں ہوا، جبکہ دوسرا بٹن دباتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس نے یکدم سکون کا سانس لیا، لیکن پھر کمرے کی دیوار پر نگاہ پڑتے وہ لٹھے کی مانی سفید پڑ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھے ہونک بنی ان تصویر کو دیکھنے لگی جن میں پورنوگرافی کی واہیات ماڈلز اپنے بدن کی خودوخال دکھا رہی تھی۔ بے اختیار اس کی زبان سے استغفر اللہ نکلا۔ وہ ایک حجاب کرنے والی باحیا لڑکی تھی، جبکہ یہاں چاروں اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم جب تمام نظر دیواروں پر ہوتی پلٹ کر دروازے پر گئی، اس کا سانس خشک ہو گیا، کیونکہ وہاں ارحام لشاری اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ استعدا تھا۔ اس لڑکی کا شاکنگ چہرہ دیکھتے اسے لہذا بھر کو حیرت ہوئی، لیکن پھر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ یکدم بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ اس خوشی میں ارحام لشاری نے اسے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے تکتے ہوئے کہا، جبکہ اپنی پشت پر دیواریں سے لگا گئی تھی۔ زینیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، آگے سے ہٹے نا۔ چلائی، چلی جانا، لیکن پہلے میرے دوستوں کی محنت تو حلال کرنے دو، مجھے اپنے اس خوشنما بدن کی زیارت تو کروا دو۔ وہ بے باکی کی انتہا کو چھوتا ہوا بولا تو زینیہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے رکھ کر ایک تھپڑ جڑنے دینا چاہا، لیکن ارحام لشانی نے بر وقت اس کی کلائی کو تھام لیا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے میڈم، ویسے میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی لڑکی اس کام کے لیے حجاب میں آئی ہے، یعنی کہ کافی شریف طوائف لگتی ہیں آپ۔ وہ محفوظ تو ہوا، لیکن اس کے لہجے میں ایسا قطعی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اس نے زینیہ کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑی اور وہ لڑکھڑ کر پیچھے ہوئی۔ یہ مرد کافی مضبوط تھا، وہ یقیناً اس سے ہار جانے والی تھی، مگر اسے ہارنا نہیں تھا۔ بکواس بند کریں اپنی،
میں ہرگز ایسی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے میرا راستہ چھوڑے اور جانے دے مجھے۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھی، لیکن ارحام لشاری کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے اس لڑکی کے نخرے نہیں اٹھانے تھے، اس لیے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ یہ اس قدر اچانک ہوا کہ زینیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور اس کی حجاب کی پن سے ایک کے جھٹکے میں اتر گئی۔ بالوں کا جوڑا کھلا اور اس سیاہ گنگریالے بالوں کی مانند اس کی سنگے مرمر جیسے شفاف بدن پر پھیل گئے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ آج تک کسی نامحرم کے سامنے اسے اپنی ذلت کا سامنا ایسا نہیں ہوا تھا۔ بالوں کا یوں کھل جانا گویا قیامت کے مترادف تھا اس کے لیے۔ خود ارحام لشاری بھی ٹھٹک گیا۔ ایسی خوبصورتی اور سلکی بال اس نے پہلی بار دیکھے تھے، اور کم از کم یہ لڑکی لمبے بالوں والی ڈائن نہیں تھی۔ زین علی کو صدمہ ہوا۔ اسے فوراً میز پر سے جگ اٹھا کر اس کے اوپر ڈنڈیل دیا۔ ارحام لشاری سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ گیا۔ اس کا قیمتی سوٹ بھی برباد ہو چکا تھا۔ تمہاری اس گلیز کزن نے مجھے دھوکے سے یہاں بند کیا، سمجھے؟ وہ زخمی ناگن کی طرح کھنکاری تو ارحام لشاری کا دماغ گھوم گیا۔ پہلی بار کسی صنف نازک نے اسے اس طرح مخاطب کیا تھا، اسے یوں ذلیل کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپکے جبکہ زینیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ اسے سر پر اوڑھنا چاہتی تھی، لیکن ارحام لشاری چیل کی مانند اڑتا اس کے سر پر پہنچ اور اسے بازو سے دبوچ کر اپنے بیڈ پر پٹک دیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم ارحام لشاری سے اس لہجے میں بات کرو؟ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ زینیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی صالحہ تعریف کیا کرتی تھی، جبکہ اس کے نزدیک وہ لعنت بیچنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ارحام لشاری اس پر جھکا تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس کا گیلا کوٹ جب زینیہ کے سینے سے ٹکرائے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کے شربتی لبوں سے آہ نکلی۔ اللہ! اس نے دہائی دی۔ یہ شخص اس کی نسوانیت کا پور پور ادھیڑ دینے والا تھا، اور اس چیز کا خوف اس کے چہرے پر شدت سے حاوی تھا۔ تبھی وہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گئی۔ ارحام لشاری جو کہ اس کے ہونٹوں پر ظلم و ستم کرنے والا تھا، اس کی آہ پر یکدم ٹھہر گیا۔ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے زندگی میں پہلی بار عورت بکاؤ مال نہیں لگی۔ وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ لفظ اللہ نے اس کے اندر کہرام مچا دیا تھا۔ تو کیا وہ شیطان مردود تھا جس سے وہ اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ زین علی نے آنکھیں صاف کر کے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور سمٹ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، کیونکہ وہ عین دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ پھر اس نے رک کر ذرا دیر کو اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر معصومیت، ڈر اور ہمت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تمہیں یہاں کس نے بند کیا؟ اس کا دماغ اب تیزی سے اس نہج پر سوچ رہا تھا، کیونکہ یہ واقعی وہ لڑکی نہیں تھی۔ اس کے دوست کسی اور لڑکی کو زبردستی نہیں لاتے تھے، صالحہ نے۔ وہ بے دھڑک بولی تو اس کے پیشانی پر بھی شمار شکنیں پیدا ہوئی۔ ضرور تم نے صالحہ کا دل دکھایا ہوگا، تبھی اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ کیا صالحہ کو اس کی ان حرکات کے متعلق خبر تھی؟ کیا وہ اتنی معصوم نہیں رہی تھی؟ اور یقیناً اس کے نزدیک ایک پاک پاس مرد نہیں تھا۔ یہ سب چچی کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے اس ارحام کی جاسوسی پر اسے لگایا تھا۔ وہ بے چین ہوتا صوفے پر جا بیٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا شراب پینے لگا، لیکن ایک ہی گلاس میں اس کی بس ہو گئی۔ اللہ! اسے اپنے پاس یہی سنائی دے رہا تھا۔ اس لفظ کی گونج اور باز گشتے اسے اندر اس کے کہرام برپا کر دیا تھا۔ وہ ایک دم سے گلاس زمین پر مارتا نہانے کو باتھ روم میں لگا۔ زینیہ نے بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ یہ شاید چابی سے لاک کیا گیا تھا۔ دل ہی دل میں اس صالحہ کو گالیاں دیتی اللہ سے التجا کرنے لگی۔ ارحام لشاری نہا کر باہر نکلا تو ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، تاہم اس کے بدن میں گویا آگ لگی ہوئی تھی۔ گمراہی آگ ہوتی ہے، اور اس بات کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب اسے دور سے ہدایت کی روشنی دکھائی دے۔ ارحام لشاری بھی گناہوں کی دلدل میں اترا ہوا ایک گمراہ شخص تھا، جسے زینیہ کے علی کے لبوں سے نکلے ایک حرف نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ حرف بھی تو کوئی معمولی اور چھوٹا نہیں تھا، بلکہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کے خالق پروردگار کا اعلیٰ برتر نام تھا، اللہ، جسے ہر شخص مصیبت اور تکلیف میں پکارتا ہے۔ ارحام لشاری کو یاد تھا کہ جب چچی کے ظلم سہ کر وہ تنہا کمرے میں روتا تو اسے ماں اور ماں باپ کی غیر موجودگی میں اللہ یاد آتا، اور وہ بھی سسکیاں بھرتا اور اس نام کی مالا جپتا تھا۔ آج زینی علی کے انداز میں اسے اپنا بچپن یاد دلا دیا تھا، اور اپنے
जख्म हरे करने वाली लड़की को उसने सस्ते में ना छोड़ने का फैसला किया था। उठो यहाँ से, सोना है मुझे। वो नागवारी से बेड से उठता हुआ बोला, तुम ऐसे नहीं सोच सकते, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। वो हरासा हुई, सुबह छोड़ आऊंगा तुम्हें, अभी मुझे नींद आ रही है। तेज में कहता हुआ तकिया खींच कर लेट चुका था और वो करंट खाकर बेड से उठी और सोफे पर जा बैठी। पूरी रात उस कमरे में बंद रोती रही, जबकि अगली सुबह अरहाम लिशारी ने उठते ही कमरे का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि ज़ैनिया के लिए इस फार्म हाउस से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद थे। वो इस खूबसूरत महल में कैद हो गई थी। बोलो, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने तीसरी बार पूछा तो अरहाम लिशारी आ गया। ओए बुड्ढे, तेरी समझ में एक बात नहीं आती? कितनी दफा बोलूं कबूल है? वो उखड़ कर बोला तो उसके दोस्त पर हाथ रखा। क्या यार, बिगड़ क्यों रहा है? 3 मरतबा ही कहना पड़ता है ना। उसे समझाया तो हक्का बक्का रह गया। ये बात उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। कभी निकाह जैसी मुबारक महफिल में वो शरीक होता तो कुछ मालूम होता ना। उसके लिए शादी की तकरीबात में सजने वाला रक्स और सुरूर की महफिलें ज्यादा अहम थी, और उनमें शराब जैसी हराम चीज को मादे में अंधेरना अहम तरीन जुज़ु था। न जाने क्यों ज़ैनी अली को बगैर निकाह के छूने से गुरेज कर रहा था। ऐसी पकीजा लड़की के साथ जिना करना उसे गवारा नहीं था। और फिर उसका क़यामत खेज हुस्न भी इतना मुंह जोर था कि उसने सुबह तक मुश्किल से इंतजार किया था। सुपैदा सहर नमदार होते उसने अपने दोस्तों और काजी साहब को बुला लिया। ज़ैनिया अली इस सारी कार्रवाई पर महज आंसू बहा सकती थी, सो बहा रही थी। इससे ज्यादा कुछ भी करना उसकी औकात से बाहर था। काजी साहब ने ज़ैनिया से इस्तफार किया तो वो खामोश रही, लेकिन अरहाम लशारी की ठंडी ठार आंखों ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया और वो लड़ते हुए हाँ कह गई। ये शख्स उसके साथ कुछ भी करने की सलाहियत रखता था। अलबत्ता उसकी सारी बहादुरी और दीदा दलेरी पिछली रात महज चंद पल के लिए ही जाहिर हुई थी। उसके बाद वो भीगी बिल्ली बन गई थी। निकाह के बाद उसकी रही सही हिम्मत भी जैसे जवाब दे गई थी। अरहाम लिशारी से ज्यादा उसे सालेहा से नफरत हो रही थी, और सालेहा से ज्यादा खुद से। आखिर क्यों क्यों वो इन अमीरजादों की पार्टी अटेंड करने चली आई थी? अरहाम लिशारी कमरे में आया तो ज़ानिया उसे देखकर डर गई। उसके हाथ पांव फूलने लगे। अब तो तुम्हें कोई मसला नहीं ना होगा ना मेरे करीब आने से? अब तो कानूनी और शरई बीवी हो तुम मेरी। वो फतह की खुशी से सरशार दिखाई देता था। ज़ानिया को ताव आया, जबरदस्ती का निकाह है ये, मैं नहीं मानती। खुद से दुगनी उम्र के लड़के से शादी पर उसका दिल फूट फूट कर रो रहा था, जबकि आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे। अरहाम लिशारी मुस्कुराया। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, मेरी नाकों से? वो लुत्फअंदोज होता उसके करीब आया। ज़ैनिया ने पल भर को उसका चेहरा देखा और फिर आंखों को। नफरत है मुझे तुमसे भी और तुम्हारी आंखों से भी। उन मकनातीसी निगाहों पर मर मिटने वाली कई दुश्मनाएं जो अरहाम लिशारी के एक इशारे की मुंतजर रहती थी, उन सब पर लानत बेचती वो बड़े दिल गुर्दे से ये बात कह गई थी। अरहाम लिशारी एकदम बेचैन हो गया। उसका सुकून खाक में मिल गया। ज़ैनिया के चेहरे पर हकारत फैली हुई थी, उसकी शानदार पर्सनालिटी के लिए शदीद थी उन आंखों में। अरहाम लिशारी के लिए सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था, लिहाजा एक पल में उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ता उसके होठों को काटने लगा। वो तड़प कर रह गई, लेकिन अरहाम लिशारी अपनी तमाम हदूद भूल गया। उस मासूम लड़की पर छाता उसके बदन के भूल भुलैयों में खो सा गया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठी, लेकिन अरहाम लिशारी को उस पर तरस नहीं आया। वो जब नडाल होकर एक तरफ लुढ़क गई तो अरहाम ने उसके वजूद पर नफरत अमीज नजर डाली। आज के बाद अरहाम लिशारी तुम्हें कभी नहीं छुएगा, बल्कि तुम खुद मेरे पास आओगी इन लम्हों की भीख मांगने, लेकिन मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगा। खुद से नफरत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, तभी उसने ये कदम उठाया था। उसे लगता था कि वो ज़ैनिया अली के वजूद पर अपनी मोहर जब्त करके उसे जीत सकता था। अब वो बगैर उसकी रकाबत के तड़पा करेगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने हमेशा औरत साहब को गलत समझा था, अब भी गलत ही समझ रहा था। अरहाम लिशारी के इस अमल के बाद वो जैसे टूट कर बिखर गई थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अरहाम लिशारी इतना घटिया और गिरा हुआ मर्द था, और शायद उसके खानदान के सभी लोग ही ऐसे थे। उसने तय किया कि वो इन सब से बदला लेकर रहेगी। मिस मतलूब आज थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई हुई थी, और सालिया लिशारी उनके साथ थी। परेशान मत हो, वो जरूर मिल जाएगी। सालिया ने उनकी हिम्मत बंधाई, मगर वो माँ थी कि जानती थी कि जवान बेटी अगर घर से बाहर रात गुजारते तो मुआशरा उसे कबूल नहीं करता।
उन्होंने तो साले के कहने पर उसे पार्टी में भेजा था। क्या मालूम था कि वहां उसे कभी लौट कर ही नहीं आएगी। अगर मुझे पता होता उस रात में उसे खुद छोड़ने आती। मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं था मुझे। साले ने बार बार कही बात एक बार फिर दोहराई। उसने उन्हें बताया था कि पार्टी खत्म हुई थी, ज़ैनिया अली वहां से रुखसत हो गई थी और वो मुसलसल अकेली घर जाने की जिद कर रही थी। उसका ख्याल भी यही था कि शायद बहिर कोई इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि चौकीदार ने उसे गेट से निकलते किसी मर्द के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा था। चौकीदार ने साले से पैसे लेकर मिस मतलूब को उसकी गवाही दे दी थी। उसकी रटी रटाई बातें दोहराता मिस मतलूब के दिमाग में डाल रहा था कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से किसी आशना के साथ गई है। मिस मतलूब मान ही नहीं सकती थी कि उनकी लखते जिगर ये कदम उठा सकती थी, मगर साले की फिक्र और उसके झूठे आंसू उसे इस नहज पर सोचने को मजबूर कर रहे थे। साले ने एक तीर से दो शिकार किए थे, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ताहम एक खटका उनके दिल में अभी भी बाकी था, और वो ये कि ज़ैनिया अली कहाँ थी। अरहाम लशारी ने उसके साथ क्या किया था। एक हफ्ते तक भूख हड़ताल और वो सारे काम जो कोई बेबस लड़की कैद तन्हाई में कर सकती है, मसलन रोना, चीखना, चिल्लाना, वो ये तमाम हरबे आजमा चुकी थी, मगर खातिर ख्वाह अफाका नहीं हुआ था। अरहाम लशारी से उसे शदीद नफरत का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो गोया उसके लिए पत्थर का बुत था जो रात को आता, टीवी पर फिल्में देखकर हो जाता और सुबह उठकर चला जाता। उसके अलावा उसकी कोई रूटीन नहीं थी। उससे बोले से भी ज़ैनिया अली को कभी नहीं पुकारा था, और वो मुसलसल एक ही हालत में रहकर तंग आ गई थी। उस रोज वो उठी और नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसने नमाज पढ़ी। उसको दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। अस्कार पढ़ते उसकी आंख लग गई कि ऐसी मीठी नींद आई कि वो हैरान रह गई। जब आंख खुली तो 5 बज रहे थे। उसने नमाज असर के लिए खुद को तैयार करना चाहा, लेकिन भूख की सबब पेट में गड़हे पड़ रही थी। लिहाजा वो किचन में आई और पहली बार फ्रिज खोला। पहले तो मुलाजमा आकर से खाना देती थी, जब वो बराए नाम खाया करती थी, जो पेशवार मला लवाजमात में से उसने सिर्फ एक सैंडविच निकाला और उसे फ्राई करके खाने के बाद कमरे में आई। तो इरादा वुजू का था, लेकिन फिर दीवार पर नजर पड़ते ही चंद लम्हे को साकित रह गई। फहाशी से भरपूर तस्वीरें, उसका खून खौल उठा। और इसे कमरे में नमाज कैसे पढ़ सकती थी। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने स्टूल पर चढ़कर वो तमाम तस्वीरें उतार दी और उन्हें चूल्हे पर रखकर जला दिया। ऐसा करके भी उसे काफी सुकून मिला, क्योंकि वो जानती थी कि अब अरहाम लशारी को उस पर गुस्सा आएगा और वो यकीनन कोई ना कोई बात तो जरूर करेगा और यूं उसे तंग करेगी कि उसे झंझा कर उसके घर छोड़ आएगा। उसने नमाज पढ़कर वार्डरोब से उसके कपड़े निकालकर दूसरे कमरे में फेंक दिए थे और अरहाम लशारी की बकिया तमाम चीजें भी वहां से उठा ली थी। ये कमरा अब अरहाम लशारी प्रूफ हो चुका था। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आया तो कमरे में आते ही बक से उड़ा। ये उसका कमरा तो नहीं था। ज़ैनिया, वो चीखा तो लॉन में से भाग कर ज़ैनिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब उसका लाल टमाटर मुंह देखना भी तो नसीब की बात थी ना। इतना तो उसे यकीन हो चुका था कि अरहाम लशारी अपने कॉल का बड़ा पक्का है। उस रोज के बाद उसने कभी उस पर हाथ नहीं लगाया था। उस बात का फायदा उठाने पर तुली हुई थी। क्या है? बड़ी बदतमीजी से उसने कहा। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या है ये सब? उसने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब? सिर्फ ये सब नहीं, बल्कि ये भी देखे। उसे बड़े आराम से वार्डरोब खोल के दिखाई, और ये भी, और ड्रेसिंग की दराज भी खोले। सब खाली था। ये क्या बदतमीजी है? वो गुर्राया, आंखें लाल अंगारा हुई। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली एक मुसलमान लड़की हूँ, इसलिए अपने कमरे में हराम चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। आपके कपड़े, आपकी चीजें, आपके मेरे लिए हराम है, और मैं कम से कम एक शराबी की चीजों को हाथ लगाकर नापाक नहीं होना चाहती। इसलिए इन्हें दूसरे कमरे में फेंक दिया। आप जाए, वहां जाकर रहे, और आइंदा मेरे कमरे में बगैर नॉक किए मत आइएगा, वरना एकदम बुरा होगा। शहादत की उंगली दिखाकर वो दांत पर दांत जमाती बहादुरी का मुजाहरा करने लगी, जबकि अरहाम लशारी गम खड़ा था। एक मैट्रिक की तलबा से उसे ऐसे लफ्जों की उम्मीद नहीं थी। हाँ, वो उसके बारे में सब जान गया था, तभी तो उसे बीवी बना लिया था। How dare you? वो जबड़े बीच था करीब आया तो ज़ैनिया ने टूटा। एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा, मुझे छूना नहीं है आपने, याद है ना? ये भूल गए? उसे मजाक उड़ाते हुए कहा तो वो अपने कहे पर पछताने लगा। काश उसे कभी ऐसा ना कहा होता तो उसकी तख्ता बोटी बनाकर ना जरूर चील कबों को खिला देता। क्यों कर रही हो ये सब? उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका सर फाड़ देता।
जब तक आप मुझे मेरी मम्मा से नहीं मिलवाएंगे मैं रोज ऐसे ही करूंगी। मुझे बर्बाद किया ना मिस्टर अरहाम लशारी, मैं भी आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो नाजुक लड़की कुछ ऐसे अंदाज में बोली कि अरहाम लशारी कोई कोई शबा ही नहीं हुआ। यानी वो जो कह रही थी कि वो कर भी सकती थी। माई, माई, वो दहाड़ा तो माई भाग कर आई। वो यहाँ मुलाजमा थी जो 24 घंटे अपने शौहर की उम्र यहाँ की देखभाल पर मामूर थी। जी साहब, उसने पूछा। इस लड़की के मुंह पर ना टेप लगा दो, मुझे आज रात कमरे में शोर नहीं चाहिए। वो पहला बोला तो ज़ैनिया एकदम पीछे हुई, लेकिन माई ने जबरदस्ती उसके मुंह पर टेप लगा दी और उसके हाथ पीछे बैकग्राउंड की जानिब बांध दिए। सारी रात बेड के किनारे लगी वो आंसू बहाती रही। आज उसकी तहज्जुद भी कज़ा हो गई थी, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि अरहम लशारी से पंगा लेना उसकी सेहत के लिए मुज़र है। पानी की शदीद प्यास से उसके हलक में कांटे उगाए थे। उसने कल रात से पानी नहीं पिया था, लेकिन अब हाथ बंधे होने की वजह से वो पानी पी नहीं सकती थी। वो मुंह पर टेप होने के बायस अरहम को आवाज भी नहीं दे सकती थी। अजीब बेबसी का आलम था कि वो आंसू बहाने लगी। अरहम नशारी ख्वाब देख रहा था, यूं जैसे वो डूब रहा हो नीचे समंदर के गहरे पानियों में। वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो मर रहा था। रूह उसके जिस्म से निकलने वाली थी कि किसी हाथ ने उसे बाहर खींच लिया। वो हड़बड़ा कर उठा। उसका बदन पसीने से शराबूर था। सर्दी शुक्र के महज ख्वाब था। वो गहरी सांस भरता उठकर पानी पीने लगा। जब उसकी नजर ज़ैनिया पर पड़ी, वो आंख के इशारे से उसे पानी पिलाने का कहने लगी तो न जाने क्यों उसे उस पर तरस आ गया। अरहाम निशानी ने उसके हाथ खोल दिए, इस कदर एहतियात से कि उसके हाथ ज़ैनिया के हाथों से मिस भी ना हो सके। ज़ैनिया के हाथ चल हो सके थे और आंखें सुर्ख मुतरनम। उसने होंठों से टेप हटाने की कोशिश की, लेकिन ना काम कर रही थी। एक सिरे से थोड़ी सी उखड़ पाई थी और इसकी वजह से उसके हाथों की सूजन थी। मुसलसल पीछे बंधे होती हाथ सुन हो चुके थे। अरहम लशारी लब पींच कर रह गए। फिर उसने हाथ बढ़ाते टेप को उखाड़ते सिरे को चुटकी में पकड़ा और यकदम खींच दिया। ज़ैनिया की चीख निकल गई और साथ मोटे मोटे आंसू बहने लगे। अरहम लशानी ने जगह से पानी का गिलास जग से उसके सामने रखा, मगर वो उठा नहीं सकी। मजबूरन उसे खुद ही गिलास उसके लबों से लगाना पड़ा। वो एक ही घूंट पे सारा पानी पी गई। और चाहिए? उसने पूछा तो वो सर हिला गई। तो खुद ले लो। झुककर उसकी आंखों में देखता वो बेरहमी की सारी हदें तोड़कर पीछे हुआ। ज़ैनिया अली बेड के किनारे से लगी बेआवाज रोने लगी। सुबह की अजान हुई तो उसने नमाज पढ़ी और मुसल्ले पर रो रो कर दुआएं मांगने लगी। अरहम निशानी ने जो जुल्म आज उस पर किया था, उस पर उसे अपनी माँ की याद आई थी। अल्लाह, मुझे मेरी मम्मा से मिला दे प्लीज। वो गिड़गिड़ाई तो अरहम निशानी के कान खड़े हो गए। मम्मा आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? एक 6 साल बच्चा उसके तसव्वुर में दहाड़े मार कर रोने लगा। वो यकलक सोते से उठ बैठा। उसे वैसे भी काफी टाइम से नींद नहीं आ रही थी, मगर अब जैसे ज़ैनिया की तहाई ने करार लौट लिया था। अगली सुबह वो उसे इसकी माँ के पास ले जाने का इरादा कर चुका था। ज़ैनिया कहाँ है? वो अगली सुबह वहां आदम की थी और अब धड़ल्ले से अरहम लशारे के सामने खड़ी पूछ रही थी, कौन ज़ैनिया? उसकी पेशानी पर लकीरों का जाल था। ज़ैनिया अली की बात कर रही हूँ। उसे देश आया कि अरहम आखिर इतना भोला क्यों बन रहा है। आई थिंक तुम ज़ैनिया अरहम लशारी की बात कर रही हो, है ना लिटिल गर्ल? वो बल्कि पिट पिटा कर पूछने लगा। उसी का पूछ रही हो? अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन दिखाता हुआ बोला, जिस पर ज़ैनिया अली की तस्वीर जगमगा रही थी। सालिया लशारी बक कर उड़ी। उसकी तस्वीर अपने बैकग्राउंड पर क्यों लगाई है? वो सदमे से दंग रह गई। क्या बताओ लिटिल प्रिंसेस, मोहब्बत हो गई मुझे उससे, तुम्हारे क्लास फेलो से, इसलिए शादी कर ली उससे। वो मजे से बोला, यूं जैसे उसका सारा चैन बस उसी से मंसूब। सालिया ने आंखें फाड़ कर अरहम लशारी को देखा। वो तो सर से पैर तक बदल गया था। आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज फट पड़ी। तुमने ऐसा क्यों किया सालिया? पहली बार उसके नाम से उसे पुकार रहा था। जानती हो, तुम वो वाहिद लड़की थी जिससे मैंने प्यार किया था, लेकिन अब अपनी इस हरकत से तुमने ये साबित कर दिया कि तुम भी अपनी माँ की तरह एक लंबे बालों वाली डायन। उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो सालिया के आंसू निकले। वो फौरन से पेशतर वहां से चली गई। वो जान गई थी कि ज़ानिया यहाँ नहीं थी, वो मिस मतलूब के पास थी। अरहम लशारी आज सुबह ही उसके घर छोड़कर आया था। मिस मतलूब बेटी से मिलकर खूब रोई थी और अरहम को जी भर के कोसा भी था, जबकि उससे कहीं ज्यादा सालिया को।
जो बेचारगी का लिबादा ओढ़कर उनके गम में बराबर की शरीक रही थी। फिर उन्होंने उससे सब कुछ अगलवा लिया। उनके लिए बहुत हैरत की बात थी कि अरहम लशारी ने ना सिर्फ उससे निकाह किया था बल्कि उससे ताल्लुक भी कायम कर लिया था। उनकी पूल सी बच्ची तो अभी कम उम्र थी, उसे कहाँ इन सब चीजों के मुतालिक इल्म था। अभी वो कर भी क्या सकती थी? ना उसे वापस भेजने का हौसला था और ना ही उसके दामन पर तलाक का दब्बा देख सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद वो मामला अरहम लशारी की वापसी पर डालकर मुतमईन हो गई, मगर उनकी नींदें तो तब उड़ी जब एक माह बाद भी अरहम लशारी वापस ना आया। तुम घटिया लड़की, तुमने अपनी अदाओं से मेरे अमीर कजन को भी फंसा लिया, उससे निकाह कर लिया। पैसा देखते ही लट्टू हो गई ना उस पर। साले आज बड़े अरसे बाद उसके रूबरू हुई थी। मिसेस लोब स्कूल में थी, इसलिए वो इनके घर आ गई थी अपने लफ्जों की गलासत सैनिया लशारी की शख्सियत पर उछालने के लिए। जुबान संभाल कर बात करो सालिया, वरना मैं इसे गधी से खींच सकती हूँ। उसे सालिया के मुंह पर जबरदस्त तमाचा रसीद करते हुए कहा। तो सुन रह गई। उसे ज़ैनिया से इस हरकत की तवक्का नहीं थी। तुम्हारे इस 2 टके के कजन ने खुद जबरदस्ती मुझसे निकाह किया था। मुझे उसकी थर्ड क्लास पर्सनालिटी में रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरा बस चले ना तो उसे गोली मार दूं ताकि उसका नाम मेरे नाम से बिना रहे। एंड यू नो व्हाट, उस जैसे लड़कों के लिए तुम्हारे टाइप की लड़कियां ही बेहतर होती हैं। डोंट वरी, बहुत जल्द मैं उसे तलाक ले लूंगी, फिर तुम्हें उससे शादी करना। सालिया के लब मुस्कुराए। उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। अब ये आवाज वो अरहम लशारी को सुनाने वाली थी, जो इसके इश्क का जोग अपनी रूह को लगा बैठा था। वो वहां से पलट आई थी जबकि ज़ैनिया के चेहरे में गोया आग की लपेटें निकल रही थी, जिनमें वो अरहम लशारी को जलाकर बसम कर देना चाहती थी। अरहम लशारी बिजनेस में 2 नंबरी नहीं करता था, बल्कि ईमानदारी से डीलर्स करता था। उसने फारिग वक्त में शराब पीने की बजाय कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया था। आजकल मस्जिद में भी उसके चक्कर लगने लगे थे। एक हिजाबी लड़की ने उसे इतना बदल दिया था, ताहम सालिया ने आज उसका इत्मीनान ताहुबाला कर दिया था। ज़ैनिया के अल्फाज उसके सीने में तीर की तरह पेवस्त हुए थे। वो तो उसका दिल जीतना चाहता था, लेकिन ज़ैनिया मुसलसल उससे मुतनफर थी। मिस मतलूब को शदीद हार्ट अटैक आया था और वो इस महकम पाप उन्हें लिए अस्पताल गई थी। अरहम लशारी जो एक पल के लिए भी ज़ैनिया से गाफिल नहीं था, बर वक्त अस्पताल पहुंच गया और अपने असर रसूख से बेहतरीन वक्त पर उनका इलाज करवा लिया। ज़ैनिया उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी, मगर मजबूरी के तहत गधी को बाप बनाने पर राजी हो गई थी। अरहम लशारी बहुत बदल गया था। उसकी तबीयत में अब रौनत और तनफ्फुर गायब था, बल्कि उसकी जगह एक अज्जो इंसारी ने ले ली थी, और इसकी बड़ी वजह उसका तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना था। अस्पताल में मौजूद ज़ैनिया कनखियों से उसकी हरकत स्नात जायजा ले रही थी, जो बारहा दवाइयाँ और फ्रूट्स वगैरह ला रहा था, और ज़ैनिया से हमेशा पूछता था कि कुछ चाहिए, ताहम उसने जुबान बंदी रखी थी। अगली शाम ज़ैनिया की दुनिया अंधेर हो गई और मिस मतलूब इस दुनिया से चल बसी। अलबत्ता जाते हुए वो ज़ैनिया का हाथ अरहम लशारी के हाथों में देना नहीं भूली थी। वो जान गई थी कि अरहम उनकी बेटी का नसीब था और इससे बेहतर लड़का उन्हें कहीं नहीं मिल सकता था। 6 माह बाद वो आज भी अपनी माँ की मौत के गम में मुब्तला थी। उसे लॉन में बैठी रो रही थी, जबकि बारिश उसका पूर्व भिगो चुकी थी। अरहम लशारी ऑफिस से आया तो उसे वहां बैठे देखकर नजरअंदाज नहीं कर सका। ज़ैनिया, क्यों रो रही हो? वो बिला झिझक उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसे सर उठाकर अरहम को देखा, जो कि पंजों के बल उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में महज मोहब्बत और फिक्र के सिवा कुछ नहीं था। वो एकदम किसी टूटी हुई ढाल की तरह उसके सीने से आ लगी। वो अब मुझे छोड़कर चली गई अरहम, मैं उनके बगैर जी नहीं पा रही। वो रोंदी हुई आवाज में कहने लगी। तो अरहम लशारी के दिल पर छुरियां सी चल गई। सब्र करो मेरी जान, हम सब ने मरना है ना, यूं ही एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। मौत तो बरहक है ना। क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वो मैन आई, जाए चले जाएं, आप भी चले जाएं, अकेली मर नहीं जाऊंगी मैं। उसकी बात का उल्टा मतलब निकालती उसके सीने पर मुक्के बरसाती चीख पड़ी। मेरा वो मतलब नहीं था ज़ैनिया, वो घर बढ़ा गया, अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तकलीफ देकर सुकून मिलता है ना आपको। इस इल्जाम पर वो भौंचा कर रह गया। खुदा की कसम, मैं वैसा सोचना भी गुनाह समझता हूँ। अंदर चलो। उसे बाजू से थाम कर अपने साथ कमरे में लाया और उसे बेड पर बिठाकर पानी पिलाया। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी माँ से वादा किया था कि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ।
ثانیہ، لیکن اگر موت نے مجھ سے سانسیں چھین لی تو مجھے مورد الزام مت ٹھہرانا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی روح کھینچ گیا۔ زینیہ اسے چاہنے لگی تھی اور اب اس کی جدائی ناگزیر تھی۔ میں اللہ سے دعا مانگوں گی کہ وہ آپ کو مجھ سے دور نہ کرے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ ارحام لشاری نے مسکرا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ آج وہ دھواں دھار روتی اس اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی، اور ارحام لشاری کے اندر برسوں کی محرومیوں کا ازالہ ہو رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا بے حد شکر گزار تھا جس نے اسے ہدایت کی راہ دکھائی تھی۔ ہر عورت بہکاتی نہیں ہے، بلکہ زینیہ کی طرح بگڑے ہوئے مرد کو راہ راست پر بھی لے کر آتی ہے۔